لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام يا بني كيف الموت عندك قال الموت عندي أحلى من العسل صلوات پڑھ دیں افغان سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم مغفور آل حسن ابن سجاد حسین مرحوم مرحومہ بنت زہرا بنت نور الحسن مرحوم کی روح کے ساتھ حضرت گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ایک والد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں نے نام سے حدیث کا انتخاب کیا ہے. مرحوم کا نام آل حسن ہے اور آل حسن میں سب سے مشہور آل جو ہے وہ جناب قاسم کی ہے. تو اس لیے کوشش کی کہ آل حسن کے نام سے استفادہ کرتے ہوئے جناب قاسم کا ذکر کر دیا جائے. اور چونکہ مصائب ہی میں ذکر ہوتا ہے عام طور سے فضائل کا ذکر نہیں کیا جاتا تو بہتر سمجھتا ہوں کہ فضائل کی طرف جو لوگ جلال پور میں سن چکے ان سے معذرت چاہتا ہوں, ان کے لیے تکرار ہے. بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ اکثریت نے نہیں سنی ہوں گی اس لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بالکل مطمئن رہیں موسم کتنے بھی رنگ بدل دے آل محمد کے چاہنے والوں پہ کبھی غالب نہیں آ سکتا. آل محمد کے چاہنے والوں پہ کوئی بھی رنگ غالب نہیں آ سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شدت کی گرمی اگر انسان کے ضمیر کو زندہ کیے ہوئے ہے تو کبھی بھی شدت کی گرمی سے ایک احساس تو ضرور ہو جانا چاہیے کہ بہرحال کربلا میں اس سے زیادہ گرمی تھی. تو کربلائیوں کو اس گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کربلا تاریخ کے نصف النہار پر اس کھلی ہوئی کتاب حقیقت کا نام ہے جس کا نہ منظر پوشیدہ ہے نہ منظر پوشیدہ ہے نہ پس منظر پوشیدہ ہے, نہ منظر پیچیدہ ہے نہ پس منظر پیچیدہ ہے. نگاہ تاریخ نے چشم فلک نے کھلے ہوئے میدان میں دھلی ہوئی دھوپ میں عجیب منظر دیکھا ہے. ایک طرف شراب کے جام کھنکھنائے جا رہے ہیں, ایک طرف خشک ہونٹوں سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے. غور کیجئے گا, حق و باطل کی مارکہ آرائی ہے. دنیا نے عجیب منظر کربلا کے ریگزار پر دیکھا ہے جہاں تشنگی سیرابی پہ غالب نظر آئی ہے, جہاں ہواؤں نے چراغ جلانے کا کام کیا ہے, جہاں آسمان فرش محبت بن کے بچھتا نظر آیا ہے. یہ تضاد تصویریں ہیں جو کربلا کے دامن میں سمٹی ہوئی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے, یہ واحد درسگاہ کربلا ہے جہاں مسکرا کے تیروں کا جواب دیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا تیر اگر جسموں پر اثر انداز ہو جائیں تو وہ اور ہیں بنی ہاشم کے شہزادے, مسکراہٹوں سے تیروں کے پر قطر دیں تو یہ کربلا کا امتحان ہے.
یہ کربلا کا امتیاز ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ نیزہ سینے کو توڑ دیتا ہے، مگر یہ تنہا کربلا ہے جہاں سینے نے نیزے کو توڑ دیا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ جب خنجر چلتا ہے تو لہو کی دھار آتی ہے، جب لہو کی دھار آتی ہے تو خنجر کی دھار غالب آتی ہے، مگر یہ کربلا نے دنیا کو بتایا ہمیشہ خنجر کی دھار نہیں جیتی، کبھی لہو کی دھار بھی جیت ہے۔ صاحبان شعور تشریف فرما ہیں، ادب شناس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اردو داں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اردو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آسانی سے میں اس بات کی طرف جا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ کربلا کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ہر جنگ میں اور کربلا کی جنگ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہر جنگ میں آل محمد آگے رہے ہیں، اصحاب محمد پیچھے رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ہر جنگ میں آل محمد آگے رہے ہیں، جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، احد ہو، خندق ہو، جس جنگ کو آپ دیکھ لیجئے ہر جنگ میں آل محمد آگے، اصحاب پیچھے، مگر تنہا کربلا کی جنگ ہے جس میں اصحاب پہلے، انصار پہلے، گود کے پالے، آنکھوں کے تارے، بنی ہاشم کے شہزادے بعد میں۔ غور طلب مسئلہ ہے کہ جب ہر جنگ میں آل محمد آگے ہیں تو کربلا کی جنگ میں آل محمد پیچھے کیوں ہیں؟ سوال ذہن میں آ رہا ہے نوجوانوں کے؟ جب ہر جنگ میں آل محمد آگے ہیں تو کربلا کی جنگ میں آل محمد پیچھے کیوں ہیں؟ دیکھیے غور کیجئے گا، چونکہ ہر جنگ میں موت مشکل تھی، لہذا آل محمد مشکل دہانوں پہ تھے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، ہر جنگ میں موت مشکل تھی تو آل محمد مشکل دہانوں پہ تھے۔ کربلا میں موت مشکل نہیں تھی، زندگی مشکل تھی۔ آج میرا جملہ واضح کر دوں، موت مشکل نہیں تھی، زندگی مشکل تھی۔ جو جتنی دیر زندہ رہے گا اسے اتنی زیادہ مشکلیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ جو جتنی دیر زندہ رہے گا موسم کی گرمی اس کی شدت عطش میں اضافہ کرتی چلی جائے گی، اس کی پیاس کو بھڑکاتی چلی جائے گی۔ اب یہ حکیم کربلا حسین ابن علی کا حسن انتخاب تھا کہ سب سے آخر میں یا 6 مہینے کا بچہ جائے یا 57 برس کا بوڑھا جائے۔ یہ کربلا کا امتیاز ہے کہ یا 57 برس کا بوڑھا جائے یا 6 مہینے کا بچہ جائے، اس لیے کہ کربلا وہ امتیاز رکھتی ہے، سرزمین کربلا وہ امتیاز رکھتی ہے۔ مارکہ کربلا کا یہ معیار ہے کہ یہاں موت مشکل نہیں ہے، یہاں زندگی مشکل ہے۔ اسی لیے جب پوچھا میرے نزدیک تیرے نزدیک موت کیسی ہے، میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے، تو آپ نے فرمایا الموت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ دیکھیے شہد سے زیادہ شیریں کنایا ہے موت کے ذائقے کا۔ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سوال یہ کہ جب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو ذائقہ ہے کیسا؟ اور موت کا کمال یہ ہے، اس ذائقے کا عجیب و غریب حال یہ ہے کہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لائق نہیں، جس نے چکھا نہیں اس میں بتانے کی صلاحیت نہیں، جس نے چکھا نہیں وہ بتا نہیں سکتا، اور جس نے چکھ لیا ہے وہ بتانے کے لائق نہیں ہے۔ صاحبان شعور تشریف فرما، شعراء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ایک جملہ اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذائقہ بتایا جاتا ہے یا ذائقہ بنایا جاتا ہے؟ اہل علم ہے غور کریں گے جملے پر۔ ذائقہ بتایا نہیں جاتا، بنایا جاتا ہے۔ میں مثال پیش کر دوں، ذائقہ بنایا جاتا ہے تو اب موت کا ذائقہ خدا نے بتانا ہے، بندے نے بنانا ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، خدا نے بتانا ہے، بندے نے بنانا ہے۔ خدا نے بتا دیا
کہ موت میں ذائقہ ہے. کیا کہنے کیسا ہے؟ کیسا ہے یہ خدا نے نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا خدا نے؟ کہا ہمارے یہاں سے ذائقہ ایک ہی چلا ہے، اس میں تمہیں بنانا پڑے گا. میں ایک مثال دے دوں، بات بچوں کے لیے واضح ہو جائے، بزرگوں سے اور اس مجلسی مجمع سے معذرت چاہتے ہوئے. کسی علاقے میں ہم مجلس پڑھنے کے لیے گئے، مجلس سے پہلے چائے آئی، مجھ سمیت 4-5 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. 4-5 پیالی چائے آئی. چائے کے آنے کا انداز کچھ نرالا تھا. نرالا یہ تھا کہ باورچی خانے سے پھیکی چائے بن کے آئی تھی، شکردان سامنے رکھا ہوا تھا. جو شخص چائے انڈیل رہا تھا، بنا رہا تھا، وہ پوچھ رہا تھا ہر آدمی سے مولانا آپ کتنی چینی لیں گے؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا. ہم نے کہا بھائی تھوڑی سی شکر ڈال دیجئے. ایک صاحب سے پوچھا آپ کتنی چینی لیں گے؟ اس نے کہا حضور میں تو کھڑے چمچ کی چائے پیتا ہوں، لبوس نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، اس لیے آپ اس میں جھونک کے شکر ڈالیں. ایک صاحب نے کہا کہ حضور جھونکنا پھونکنا بند کیجئے، شوگر ہائی ہے، اس میں روک کے شکر چلیے. تو کسی نے کہا شکر جھونک کے، کسی نے کہا شکر روک کے، کسی نے کہا متوازن چائے میں 1 چمچ ڈال دیجئے، کسی نے کہا آدھا چمچ ڈال دیجئے. غور کیجئے گا، چائے ایک ہی ہے، ذائقہ ایک ہی ہے، مزاج نے اپنے حساب سے ذائقہ بنا لیا. میرا جملہ بات ہو جائے. مزاج نے اپنے حساب سے ذائقہ بنا لیا. پروردگار تو نے ذائقہ بتایا ہے، اب یہ تو بتاتے ذائقہ ہے کیسا. کہ میں نے تو ایک ہی ذائقے کی موت بھیجی ہے، اس کا ذائقہ میں نے بتا دیا کہ ذائقہ ہے، بنانا تیری ذمہ داری ہے. جیسے اعمال کرے گا ویسا موت کا ذائقہ بن. میرا جملہ واضح ہو جائے. ویسے موت کا ذائقہ بنے گا. اب تیری مرضی ہے پورے گاؤں کا کھیت کھلیان لوٹ کر اسے کڑوی بنا لے یا راہ خدا میں خرچ کر کے اسے میٹھی بنا لے. موت کا ذائقہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسی چاہے آپ بنائیں. وقت کھا کے موت کڑوی بنا لیں، وقت آباد کر کے موت شیریں بنا لیں، محرمات انجام دے کے کڑوی بنا لیں، واجبات پر عمل کر کے میٹھی بنا لیں، چاہے تو حرام خوری کر کے کڑوی بنا لیں، چاہے تو حلال رزق کی تلاش میں اسے شیریں بنا لیں. موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، آپ کا عمل طے کرے گا کہ موت کا ذائقہ کیسا بننا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل اور یہ یاد رکھیے گا کہ جیسا آپ ذائقہ بنائیں گے ویسا ہی بنے گا. 1 چمچ ڈالنے کے بعد بہت میٹھی نہیں ہو جائے گی. نہیں توجہ کی. یا آپ نے ڈالی شکر ہے اور مرچوں کا مزہ آنے لگا، یہ تو ممکن نہیں ہے. مرچیں ڈالی ہیں اور شکر کا مزہ آنے لگا، یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جیسا عمل ہوگا ویسا موت کا ذائقہ ہوگا. دیکھیں اب یہاں تک آپ متفق ہیں کہ موت کا ذائقہ کچھ نہیں ہے، جو آپ نے بنایا وہ ہوگا. لیکن امام نے پوچھا کہ موت کا ذائقہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. میرے دعوے پر آپ نے سواد دھرا تھا، آپ نے سواد دھرا تھا میرے دعوے پر کہ جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا وہ بتا نہیں سکتا، جس نے چکھا نہیں کیا بات ہے، اس میں صلاحیت نہیں، جس نے چکھا نہیں وہ بتا نہیں سکتا، جس نے چکھ لیا ہے وہ بتانے کے لائق نہیں ہے. آپ نے سواد دھرا تھا، آپ نے کہا تھا بالکل بات صحیح ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایک آدمی ایسا تھا جو موت کی دہلیز سے زندگی کی آغوش میں آیا، آپ کو یاد آیا کہ نہیں آیا؟ مرحوم سرکار مہندی صاحب کہا کرتے تھے وہ بڑھیا کا لونڈا تمہیں یاد نہیں ہے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یا میں سنا دوں آپ کو واقعہ نہیں سناؤں گا لیکن جملے سن لیجئے. جب سیاست نے سفید کفن اڑا کر زندگی کو موت کا لباس پہنا کر مامتا کی آنکھوں میں زر و جواہرات سجا کر عصمت کا امتحان لینے کے لیے یہ کہا کہ نماز پڑھا دیجئے، عصمت نے مسکرا کے مامتا سے پوچھا کیا تیری بھی اجازت ہے کہ پڑھا دوں؟ دولت کی پجارن بڑھیا سمجھ ہی نہ پائی کہ عصمت کے لہجے میں کیا تھا. میرا جملہ واضح ہو.
کہنے لگی یا علی پڑھا دیجئے جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھ کے چلتی تھی، کیا اس کی نگاہیں سفید کفن میں ملبوس سیاست کا زندہ جنازہ نہیں دیکھ رہی تھی؟ کیا سیاست کا زندہ جنازہ نہیں دیکھ رہی تھی؟ مگر جب سیاست اور حکومت عصمت کا امتحان لینا چاہے تو علی نے کہا پڑھا دوں، کہنے لگی پڑھا دیجئے۔ علی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، تکبیر کا کہنا تھا کہ زندگی موت کی آغوش میں سو گئی۔ میرا جملہ واضح ہو، زندگی موت کی آغوش میں سو گئی۔ ادھر علی نے تکبیر کہی، ادھر چادر کے نیچے جو زندہ تھا وہ مردہ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی ماں نے چادر ہٹا کے دیکھا تو سمجھ گئی کہ دولت بک چکی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، میری دولت ضائع ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ فوراً عصمت کے قدموں میں گر پڑی، یا علی اسے زندہ کر دیجئے۔ میں نے کہا جب حکومت کے کاندھوں پہ سوار کر کے سیاست کی بیساکھیوں کے سہارے سے لائی تھی تو اب اسی سلطنت سے کہہ کے زندہ کر دے۔ اس نے کہا میں بھی جانتی ہوں، تو بھی جانتا ہے، سلطنت سازش تو کر سکتی ہے، عصمت ہے جو حیات دے سکتی ہے، حکمت ہے جو حیات دے سکتی ہے۔ علی نے سہسے ہی مامتا بھری نگاہوں کو دیکھا، ماں کے لہجے کی تصدیق کو سنا، سمجھ گئے پشیمانی کا پسینہ اس کی پیشانی سے برآمد ہونے لگا ہے۔ علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں پشیمانی کا پسینہ آ جائے تو وہ دشمن کو بھی شربت پلا دے، دشمن کو بھی معاف کرنے پہ تیار ہو جائے۔ جیسے ہی علی نے اس کی مامتا بھری نگاہوں کو دیکھا، مردے کو ٹھوکر ماری، وہ زندگی کی آغوش میں آ گیا۔ مسلمانوں سننا اور سمجھنا، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ علی ہاتھوں کا اشارہ کرے تو زندگی موت بن جائے، علی ٹھوکر مارے تو موت زندگی کی آغوش میں آ جائے۔ زندگی کی آغوش میں موت اور موت کی حالت میں زندگی۔ ایک جملہ تو اور کہوں گا، مسلمانوں علی کے ہاتھوں سے بچنا اس لیے کہ کبھی ذوالفقار آ جائے تو اجل برستی ہے، ہاں قدموں میں آنا کہ یہاں ہمیشہ زندگی ملتی ہے۔ علی کے ٹھوکروں میں حیات ہے، علی کے قدموں میں زندگی کا لطف ہے، علی کے قدموں سے زندگی کا لطف ہے، علی کے قدموں میں زندگی کا لطف ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو، علی کے قدموں سے زندگی کا لطف ہے، علی کے قدموں میں زندگی کا لطف ہے۔ یہ قدموں کی دھمک ہی حیات کی دہلیز پہ لے کے آتی ہے، علی کے قدموں کی دھمک ہی موت سے زندگی کے اجالوں میں لے آتی ہے۔ میرے عزیزوں میں جس جملے پہ آپ کو لانا چاہتا وہ تھا، یہ بڑھیا کا لونڈا، یہ بچہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ علی نے نماز پڑھائی، زندہ تھا، مردہ ہو گیا، علی نے ٹھوکر ماری، مردہ تھا، زندہ ہو گیا۔ یہ تو آیا ہے موت کا ذائقہ چکھ کے۔ کیا بات ہے، میں دعوے پہ دلیل دینے لگا، یہ تو آیا ہے موت کے ذائقہ چکھ کے، یہ تو ابھی ابھی موت کی ڈش کھا کے آیا ہے۔ اس سے پوچھو ڈش کا ذائقہ کیسا ہے۔ میں نے چشمے تصور میں اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ابھی ابھی آئے ہو، موت کا ذائقہ چکھے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ کڑوی ہے کہ میٹھی ہے، کہ کھٹی ہے کہ اچھی ہے کہ بری ہے۔ اس نے کہا قبلہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ارے جو راہ سیاست میں مرے وہ ذائقہ نہیں بتاتا، جو راہ شہادت میں زندگی دے وہ مرنے سے پہلے شیریں بتاتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد جو راہ شہادت میں زندگی دے۔ موسم کو دیکھتے ہوئے میرا ارادہ یہ تھا کہ 40-45 منٹ اگر پڑھ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ بیدار رہیں گے تو تھوڑی سی گفتگو بڑھے گی، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آگے بڑھائی جائے۔ بہرحال موسم پہ آپ کی محبت یقیناً غالب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام نے جناب قاسم سے کیوں پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ سوال کسی اور سے کیوں نہیں کیا؟ جناب عنہ محمد سے کیوں نہیں پوچھا؟ جناب عباس سے کیوں نہیں پوچھا؟ جناب علی اکبر سے کیوں نہیں پوچھا؟ ہمارے عقیدے کی روشنی میں جناب علی اصغر سے کیوں نہیں پوچھا؟
اگر پوچھتے تو وہ بھی گویا ہوتا۔ جب کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ تکلم کر سکتا ہے تو ششمہا آغوش میں تکلم کیوں نہیں کر سکتا؟ جب حسین اکبر تصور کر کے بول سکتے ہیں تو حسین اصغر کیوں نہیں بول سکتا؟ بھئی علی اصغر کیوں نہیں بول سکتے؟ بول سکتے تھے، لیکن ان سے بھی نہیں پوچھا۔ ایک لفظ اور کہوں، کربلا میں زندگی کے سارے اصناف موجود تھے۔ آسان کروں زبان کو، انسان کی زندگی کا ہر مرحلہ جو فطرت کے تقاضوں میں گزرتا ہے اور ہر مرحلے کے اپنے الگ تقاضے ہیں، وہ سب کربلا میں موجود تھے۔ تو یہ سوال آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب سارے زندگی کے مرحلے موجود تھے تو آپ نے 13 برس کے بچے سے کیوں پوچھا؟ کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا؟ اب اس کے جوابات ایک ایک کر کے سن لیجیے۔ پہلا جواب، انسانی زندگی کے 6 مرحلے ہیں، ہر مرحلے میں فطرت کے تقاضے کچھ اور ہیں، تربیت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ کربلا نے اپنے جیالوں کی تربیت اس طرح کی کہ جو سماج کے فطرت کے تقاضے ہیں وہ اور ہیں، کربلا کے مجاہدوں کے جو تربیت کے تقاضے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ پہلا مرحلہ شیر خورانی کا مرحلہ ہے۔ جب بچہ دودھ پیتا ہے اس وقت کی فطری کیفیت یہ ہے کہ اس وقت بچہ صرف ماں کو جانتا ہے، ماں کو پہچانتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، ماں کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتا۔ حد یہ ہے کہ اگر ماں جیسی کوئی اور ماں بھی آ جائے تو وہ جھوٹی اور سچی میں تمیز رکھتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے یہ کام کیا، کسی نے یہ کام کیا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی ماں کے ساتھ 4 عورتوں کو ساڑی پہنا کے میک اپ کرا کے وہی رنگ، اسی رنگ کی ساڑی، اسی رنگ کا میک اپ، اسی رنگ کا سب کچھ کرا کے بچے کو چھوڑ دیا کہ آیا یہ سارے میک اپوں میں دکھنے والی ساری اماؤں میں اپنی اماں کو پہچان سکتا ہے کہ نہیں؟ بچہ گیا ایک ایک کا گھونگھٹ اٹھا اٹھا کے پہچاننے لگا۔ جب نگاہوں سے تمیز نہ کر سکا تو کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے خوشبو محسوس کرنے لگا، جس سے مامتا کی خوشبو آئی اس کے دامن سے لپٹ گیا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ ایک جملہ صاحبان شعور تشریف فرما ہے تو ضرور پوچھنا چاہوں گا، یہ بچہ کم سن ہے، دودھ پیتا ہے، لیکن اس بچے کو صرف ماں کی پہچان کیوں ہے؟ کسی اور کو کیوں نہیں پہچانتا؟ خدا نے اس کے شعور میں یہ بات ودیعت کی ہے کہ تمہیں آغاز سے ہی اپنے رازق کی شناخت رکھنی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، قسم خدا کی غور کیجئے گا اس جملے پر۔ رازق کو بچہ پہچانتا ہے، یعنی قدرت یہ بتانا چاہتی ہے کہ جب تم کسی کو نہیں پہچانتے تھے تب تو اپنے رازق کو پہچانتے ہو۔ لفظ بدلوں اور آسان کر دوں، جب تم لذت علم سے آشنا نہیں تھے، جب تم لذت رزق سے آشنا نہیں تھے تب تو معرفت تھی رازق کی۔ اب کیا ہو گیا کہ ساری ڈشیں بھی پہچانتے ہو، لذتوں سے آشنا بھی ہو، مگر رازق کی معرفت سے بیگانہ ہو چکے۔ توجہ کیجئے گا، اس عمر میں بچہ ماں کو پہچانتا ہے چونکہ ماں رازق ہوتی ہے، اور رازق کو پہچاننا فطرت کی دین ہے، فطرت کا، قدرت کا عطیہ ہے، اس کی فطرت میں پایا جاتا ہے، لہذا ماں کو پہچانتا ہے اور کسی کو نہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے جو انسان کے ساتھ 8، 9، 10 برس کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں بچہ خطروں سے کھیلتا ہے۔ جتنے 8، 10 برس کے بچے ہیں وہ سب خطروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ کہیں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، دنگا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، دروغہ سے پہلے وہ خود پہنچ جاتے ہیں، معائنہ لینے لگتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں ڈر نہیں لگتا، بھائی باپ جب پہنچتے ہیں تو ڈانٹتے ہیں۔ اچھا یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ وہاں لڑائی ہو رہی ہے دیکھنے جائیں؟ سائیکل کے جتنے الٹے سیدھے سٹینڈ ہوتے ہیں سب اسی عمر کے ہیں۔ دیکھیے غور کیجئے گا، ہم ہر آدمی اپنی اس عمر کے حصے سے گزر چکا ہے، لہذا فطرت کے تقاضے سب کے لیے یکساں ہیں۔ پہلے مرحلے کو شاید شعور نہ ہو، لیکن دوسرے مرحلے میں سمجھ میں آتا ہے کہ 6، 7 برس کے بچے جتنے ہیں وہ سب خطروں سے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں 11، 12 سے لے کر تقریباً 15 تک مرحلہ۔ اس مرحلے میں بچہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کے 2 بیٹے ہوں، ایک کی عمر 13 سال کی ہو، دوسرے کی عمر 20 سال کی ہو، 2 کپڑے لے کر آئے تو جو 13 برس کا ہے وہ اچھے والے کپڑے پہ ہاتھ مارے گا،
منہ کا نوالا تو دے سکتا ہے مگر لباس زینت نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی چاہت یہ ہے کہ میں اچھا لگوں. کنگے اسی عمر میں جیب میں رکھے جاتے ہیں، بڑھاپے میں تو مجبوری رکھوا دیتی ہے، ورنہ اسی عمر کے بچے جیب میں کنگا رکھتے ہیں. پینٹ کی کریز ٹوٹنے نہ پائے، ہر وقت پینٹ پریس ہونی چاہیے. بناؤ، سنگھار لباؤ، بال وال، یہ وہ جتنی چیزیں حسن و جمال کی ہیں وہ ان کی ہوتی ہیں. حد یہ ہے کہ کبھی کبھی حسن کے مقابلے میں اپیوں سے بھی پیچھے نہیں رہتے. ان سے بھی کہتے ہیں تم اچھی لگ رہی ہو کہ میں اچھا لگ رہا ہوں؟ آج تو میں ہی اچھا لگ رہا ہوں، پوچھ لو اماں سے کون اچھا لگ رہا. یہ جو طلب ہے اچھے لگنے کی، ہاں میرا جملہ واضح ہو، یہ ذات سے محبت کی علامت ہے. اس عمر میں بچہ ذات سے محبت کرتا ہے. پھر جو 17 سے 25 تک کا مرحلہ ہے، یہاں زاویہ محبت بدل جاتا ہے، نظر عشق بدل جاتی ہے. اب تک جو ذات سے محبت کرتا ہے، اب وہ ذات کے دائرے سے نکل کر بے ذات کی محبتیں کرنے لگتا ہے. شریف ہے تو اچھی کرتا ہے، نالائق ہے تو بدذات محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. چوراہوں پہ جھمگٹا اسی عمر کی علامت ہے. تنگ گلیوں سے گزر کر محبوب کی راہوں پہ نگاہیں اسی عمر کی دین ہے. میرے ان کہے لفظوں میں بھی آپ 18-20 کی محبت کو سمجھ چکے ہیں. کچھ عمر کے گزرے ہوئے حصے سے سمجھ رہے ہیں، کچھ گزرتے گزرتے سمجھ رہے ہیں، کچھ گزرنے والوں کو دیکھ داکھ کے سمجھ رہے ہیں. کسی کا علم بتا رہا ہے، کسی کا تجربہ بتا رہا ہے، کسی کا ذوق سماعت بتا رہا ہے کہ اس عمر میں محبت کے پیمانے کس اعتبار سے چھلکا کرتے ہیں. غور کیجئے گا، یہ جوانی ہے، دیوانی ہے، اور اس دیوانی کے دہلیز میں بندہ اپنوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، غیروں کے چکر میں انہیں بھی بھلا دیتا ہے جنہوں نے زندگی بنائی ہے، زندگی برباد کر دیتا ہے. اور محبت کا پورا جال جس طریقے سے بچھا ہوا ہے یہ آپ سے اور مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. زیادہ دیر اس پہ نہ بولوں تو زیادہ بہتر ہے. تو 18 برس کی عمر کے تقاضے آپ سمجھ چکے. جلدی جلدی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد 25 سے لے کے 45 برس تک کا مرحلہ ہے. اس مرحلے میں آدمی عہدے کا طلبگار ہوتا ہے، عہدہ چاہتا ہے. میں کسی گاؤں کا منتری بنا دیا جاؤں، سنتری بنا دیا جاؤں، مسجد کا متولی بنا دیا جاؤں، انجمن کا صدر سیکرٹری بنا دیا جاؤں، کسی مدرسے میں پرنسپل بنا دیا جاؤں، اسکول میں اچھا پرنسپل بنا دیا جاؤں، ٹیچر. جتنے بھی عہدے کی طلب ہے وہ اسی عمر کی طلب ہے. کسی 70 برس کے آدمی سے کہیے کہ آپ کو اسکول کا پرنسپل بناتے، کہاں ہٹیے، جب عمر تھی تب تو بنایا نہیں، اب بنا رہے ہیں جب چلی گئی. اور کیجیے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ 70 برس کی عمر کے آدمی کو عہدے کی طلب نہیں ہوتی. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. یہ مرحلہ آپ نے محسوس کر لیا. یہ 5واں مرحلہ تھا. 6واں مرحلہ ہے 50 سے لے کر آگے تک کا مرحلہ. اس مرحلے میں آدمی سپورٹ چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے. 60-70 برس کے جو لوگ مسجد کے زینے سے اتر رہے ہوں تو ان کے دل میں ایک خواہش کروٹ بدلتی ہے، کاش میرا بازو کوئی تھام لے، مجھے سیڑھیوں سے نیچے اتار دے، مجھے گھر پہنچا دے. یہ بزرگوں کی تمنائیں ہیں جو کروٹیں بدلتی ہے. خودداری لبوں پہ طلب نہیں لاتی مگر احساس آنکھوں سے دلایا کرتی ہے. جوانوں سے گزارش ہے کہ طلب کا انتظار نہ کریں، نگاہوں کو محسوس کر کے اتار دیا کریں زینوں سے. تم لمحے کی مدد کرو گے، صدیوں کی دعائیں پاؤ گے. تمہارے گھر تک وہ دعائیں پیچھا نہیں چھوڑیں گی، ہمیشہ وہ دعا دیتے رہیں گے. اس لیے سپورٹ جب آدمی چاہتا ہے تو اس کی مدد کرنا چاہیے. آپ نے زندگی کے 6 مرحلے سن لیے، فطرت کے تقاضے سن لیے، مگر اب آؤ کربلا میں فطرت کے ہر زاویے نظر کو حسین نے بدل دیا. تربیت کا ایسا ماحول چڑھایا ہے کہ جو بچہ ماں کے دامن سے لپٹنا چاہتا ہے وہاں 18 برس کا علی اصغر اپنی بہن کے دامن سے لپٹا ہوا ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. اپنی بہن کے دامن سے لپٹا ہوا ہے. سب بچے اس عمر میں ماں سے لپٹتے ہیں، اصغر ماں کو چھوڑ کے بہن سے لپٹا ہوا ہے. یہاں تک اگر آپ نے محسوس کر لیا ہے تو ایک جملہ اور سن لیں. جیسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مرحوم میر انیس اللہ مقاموں سے لے کر آج تک کے سارے ذاکرین خطبہ واعظین کو آپ نے اس تک روایت کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا. یہ خیال شاید نیا ہو، اس لحاظ سے میں شہزاد بھائی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ذرا غور کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا. سب نے یہی پڑھا ہے کہ جناب علی اصغر صغرا کی آغوش میں ہیں. جب قافلہ روانہ ہونا چاہتا ہے سب
جاتے ہیں نہیں آتے، جب امام جاتے ہیں تو آتے ہیں۔ روایت آپ نے پڑھی ہے، میں نے چشم تصور میں ہاتھوں کو جوڑا، اپنی آنکھوں کی تشنگی کی پتلیوں کو علی اصغر کے قدموں سے تلووں سے ملتے ہوئے میں نے ہاتھوں کو جوڑا، کاسہ ادب کو پھیلایا، خطابت کے پروں کو کھولا، لبوں کو حرکت دی، دہن کو کھولا، باب الحوائج کی بارگاہ میں قدموں کا بوسہ دے کے کہا مولا جب کربلا جانا ہی ہے تو بہن کی آغوش میں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ماں بلا رہی تھی کیوں نہیں گئے؟ ماں کے ساتھ کربلا چلے جاتے۔ کہا میرے ذاکر یہی تو دنیا کو بتانا ہے، اگر اصغر ماں کے ساتھ جاتا تو ماں کی تبعیت میں مجبور بن کے جاتا، اصغر انتظار کر رہا ہے، مختار بن کے جائے گا، مجبور اصغر مختار بن کے جائے گا، مجبور بن کے نہیں جائے گا۔ اس لیے ماں کا دامن چھوڑ دیا کہ ماں کی تبعیت میں، ماں کے آنچل میں، ماں کی آغوش میں چلا گیا تو دنیا یہ کہہ دے گی ماں گئی تھی بچے کو ساتھ جانا تھا، ماں گئی تھی بچے کو جانا تھا، میں نے ماں کا دامن چھوڑا، بہن کے دامن سے لپٹا تاکہ میرا مجبور ہونا دنیا سمجھ لے کہ اصغر مجبور نہیں ہے، مختار ہے، اپنے ارادے سے جائے گا، اپنے انتخاب سے جائے گا۔ تو ٹھیک ہے مولا، اب آپ مجبور تو نہیں ہیں نا، آپ مختار ہو گئے ہیں نا۔ عباس آئے ہیں لینے کے لیے، علی کا لخت جگر ہے عباس، تمنائے فاطمہ زہرا ہے عباس، تمنائے ثانی زہرا ہے عباس، تو چلے جائیے ان کی آغوش میں۔ ہم شکل پیغمبر ہیں علی اکبر، وہ بھی لینے آئے ہیں، ان کی آغوش میں چلے جائیے، قاسم کی آغوش میں چلے جائیے، جناب زینب لینے آئی ہیں، ان کی آغوش میں چلے جائیے، ام کلثوم کی آغوش میں چلے جائیے۔ سارے شہزادے بنی ہاشم کے آئے ہیں، ساری شہزادیاں بنی ہاشم کی آئی ہیں، سب آپ کو آنے کے لیے کہہ رہی ہیں، آپ ہمک کے کیوں نہیں جاتے؟ کہا چاہتا تو کسی کی آغوش میں چلا جاتا، مگر انتظار ہے کہ عصمت انتخاب کرے تو آگے بڑھوں۔ عصمت انتخاب کرے تو آگے بڑھوں، معصوم امام مجھے پکارے تو میں جاؤں، معصوم امام سند دے کہ کربلا میں میری ضرورت ہے تو میں جاؤں، دنیا کو بتاؤں اصغر کربلا میں تبعیت سے نہیں گیا ہے، اپنی ضرورت سے گیا ہے، کربلا کی ضرورت سے گیا ہے۔ لہذا ہمک کے حسین کی آغوش میں آ گئے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، میں نے خیال پیش کیا، آپ نے صراح دیا، میں نے دہن کھولا، سخن کیا، آپ نے داد سخن دے دی، مگر ہر دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے۔ خطابت مغالطے کا نام نہیں ہے، خطابت نام ہے ادلہ و براہین کا۔ خطیب کو امین ہونا چاہیے، اپنا نکتہ ہو تو اپنے نام سے پڑھنا چاہیے، دوسروں کا ہو تو دوسروں کے نام سے پڑھنا چاہیے۔ خطابت چربے کا نام نہیں ہے، امانت داری کا نام ہے۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے، دعویٰ تو کر دیا ہے، دلیل کیا ہے کہ عصمت کے انتخاب سے علی اصغر گئے ہیں؟ کہ دلیل یہ ہے کہ جب عصمت تنہا چلی جائے میدان جہاد میں تو میں جھولے سے اپنے آپ کو گرا دوں گا، بتاؤں گا مولا آپ نے انتخاب لانے کے لیے نہیں کیا تھا، شہادت کے لیے کیا تھا، اصغر تیار ہے لے کے چلیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اصغر تیار ہے، آپ لے کے چلیے۔ زندگی کا پہلا مرحلہ ہے جہاں بچہ ماں کے دامن سے لپٹتا ہے، مگر یہ کربلا ہے، یہاں بہن کی آغوش کا انتخاب ہے، بہن کی آغوش سے عصمت کے انتخاب کا انتظار ہے، اور جب انتخاب عصمت کا انتظار مکمل ہو گیا تو زندگی کا پہلا مرحلہ اپنی تربیت کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں نے کہا بچے خطروں سے کھیلتے ہیں، 7 اور 8 برس کی عمر میں بچے خطروں سے کھیلتے ہیں، مگر آپ مجھے بتائیے جیسے ہی کربلا میں طبل جنگ بجا ہے کیا اون محمد خطروں سے کھیلنے کے لیے میدان میں چلے گئے ہیں، فوراً کود کے بھاگے ہوں اور میدان میں گئے ہوں؟ نہیں میرے عزیزوں، کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ بنی امیہ کا کوئی نمک خار اور نمک حرام یہ نہیں لکھ سکتا۔ بکے ہوئے ضمیر، بکے ہوئے قلم، بکے ہوئے مورخ، بکی ہوئی زبانیں، بکے ہوئے سینے، بکے ہوئے افراد، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ لکھ دیتا کہ طبل جنگ بجے اور
اور اونو محمد چلے گئے. اونو محمد گئے ہیں مگر ماموں سے اجازت لے کے گئے ہیں, ماں سے زرہ لے کے گئے ہیں, تلوار لے کے گئے ہیں, فن جہاد عباس سے سیکھ کے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عمر میں تمہارے گھر کے بچے بے اجازت جاتے ہیں, اس عمر کے حصے میں آل محمد کے شہزادے اجازت کے ساتھ میدان میں قدم زن, اس میں عمر میں میدان جہاد میں قدم زن ہوتے ہیں. اور چوتھا مرحلہ جو محبت کی جوانی کا مرحلہ, جوانی کی دیوانگی کا مرحلہ ہے, اس مرحلے میں علی اکبر ہیں. مگر علی اکبر کا کردار ملاحظہ فرمائیے. امام نے خواب دیکھا, خواب سے بیدار ہوئے, فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, کلمہ استرجاع جاری کیا. فوراً علی اکبر پہلو میں لیٹے ہوئے تھے, اٹھے, کہا بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں بیٹا کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. علی اکبر نے پوچھا بابا اولسنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرا مولا مسکرایا, مسکرا کے کہتا میرے لال علی اکبر, اگر کائنات میں حسین حق پر نہ ہوگا تو پھر کون حق پر ہوگا؟ ہم حق پر ہیں. اب سنیے, علی اکبر نے فرمایا بابا فلا نبالی, تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم حق پر ہیں تو ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے. بتایا علی اکبر نے, تمہارے سماج میں جب جوانی دیوانی ہوتی ہے, ہمارے سماج میں جوانی حق کی پرستار ہوا کرتی ہے, حق کی پرستار ہوا کرتی ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے, مگر کربلا ہدف سے محبت سکھاتی ہے, مقصد سے محبت سکھاتی ہے. جس عمر میں لوگ عہدے سے محبت کرتے ہیں وہاں 32 برس کا کڑیل جوان ہے, وہ عباس ہے, مگر یہ نہیں کہتے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں حسین کے لشکر کا سردار ہوں, میں اس بات پر فخر ہے کہ میں حسین کا بھائی ہوں, مجھے عہدہ ملا ہے, میں عصمت کا خدمت گزار ہوں. نہیں میرے عزیزوں, پوچھا گیا کہ فخر کیا ہے؟ کہ عباس کے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں حسین کی نالین سیدھی کرنے والا. اللہ, جس عمر میں لوگ عہدہ چاہتے ہیں اس عمر میں حریت کا شہزادہ عصمت کی غلامی پہ فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ اکبر, عصمت کا شہزادہ عصمت کے ساتھ خدمت کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے. یہ 5 مرحلے ہو گئے. چھٹا مرحلہ کون سا تھا؟ سپورٹ کا مرحلہ, جہاں انسان امداد چاہتا ہے. اب سمجھ میں آیا, حسین ابن علی نے عاشور کی شب میں سب اصحاب کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد چراغ گل کیا, گل کر کے فرمایا جسے جانا ہو چلا جائے. چشم تصور میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا انہیں آپ نے خط لکھ کے بلایا ہے, یا آپ کے چاہنے والے ہیں, یا آپ پہ جان دینے والے ہیں, یا آپ کی راہ میں خون دینے والے ہیں, مولا انہیں چراغ گل کر کے بھیج کیوں رہے ہیں؟ کہا میرے ذاکر, کربلا تاریخ انسانیت کو وہ مارکا ہے جسے قیامت تک جانا ہے. آئیں گے لوگ, تحریریں لکھیں گے, تقریریں کریں گے, نفسیات کے لوگ بھی آئیں گے. ایسا نہ ہو کہ کوئی مورخ یہ لکھ دے کہ 57 برس کی عمر کا بوڑھا سپورٹ چاہتا تھا. میرا جملہ واضح ہو جائے, 57 برس کی عمر کا بوڑھا سپورٹ چاہتا تھا. وہ اور بوڑھے ہوں گے جو مسجد کے زینے سے اترتے ہوئے امداد طلب کرتے ہوں. یہ حسین ابن علی ہے, آئے ہوئے سپاہیوں کو چراغ گل کر کے کہتا ہے چلے جاؤ, مجھے عمر کے اس حصے میں طلب کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد جب یہاں تک آگے ہوں تو ایک جملہ محترم نامدار عباس صاحب قبلہ ہمارے دوست عزیز بڑی خوبصورت بات کہتے تھے. یہاں پر سوال آپ کے ذہنوں میں بھی اٹھا ہوگا کہ امام نے چراغ گل کرنے کے لیے کہا, چراغ گل کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ کیا کہا امام نے؟ جسے جانا ہو چلا جائے, یعنی امداد کی ضرورت نہیں ہے. رات میں کہا ہے امداد کی ضرورت نہیں ہے, دن میں استغاثہ ہے کہ نہیں؟ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے. دل میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز ہے کہ نہیں؟ حل من مغیث یغیثنا کی آواز ہے کہ نہیں؟ حل من معین یعیننا کی آواز ہے کہ نہیں؟ حل من ذاب بن یذبنا کی آواز ہے کہ نہیں؟ تو مولا آپ رات کو کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے, دن کو کہتے ہیں ہے کوئی جو میری امداد کو آئے. دن کے اجالے میں امداد طلب کرتے ہیں, رات کے اندھیرے میں چراغ گل کر کے بھیجتے ہیں. مولا خیمے کے اندر کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے, میدان جہاد میں کہتے ہیں جسے آنا ہو آ جائے.
مولا اپنوں کے درمیان کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے، غیروں کے درمیان کہتے ہیں جسے آنا ہو آ جائے۔ مولا جو خون دینے آئے تھے انہیں بھیج رہے ہیں، جو خون پینے آئے تھے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ۔ میرے مولا بات سمجھ میں نہیں آتی، رات میں کچھ ہے، دن میں کچھ کہتے ہیں، خیمے میں کچھ ہے، میدان میں کچھ ہے، اپنوں میں کچھ ہے، غیروں میں کچھ ہے، دوستوں میں کچھ ہے، دشمنوں میں کچھ ہے۔ مولا ہم نے تو یہ سنا ہے کہ زمین و زمان بدلتے ہیں، محمدوں کے کلام نہیں بدلتے، مکین و مکان بدلتے ہیں، محمدوں کے کلام نہیں بدلتے، موسم بدلتے ہیں مگر آل محمد کے مزاج نہیں بدلتا۔ یہ کیا دیکھ رہا ہوں مولا، رات میں کچھ ہے، دن میں کچھ ہے، اجالے میں کچھ ہے، اندھیرے میں کچھ ہے، اپنوں میں کچھ ہے، غیروں میں کچھ ہے، میدان میں کچھ ہے، خیمے میں کچھ ہے۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تضاد کیوں ہے؟ کہ یہی تو سمجھانا ہے، کربلا قیامت تک جانے والا مارکا ہے، اس لیے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کربلا جائے تو اپنوں کے ساتھ جائے۔ اس لیے میں نے اپنوں میں چراغ گل کیا کہ اگر اپنوں میں کوئی غیر بیٹھا ہو تو چلا جائے، غیروں میں امداد اس لیے مانگی کہ کوئی اپنا ہو تو آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ غیروں میں کوئی اپنا ہو تو آ جائے، اپنوں میں کوئی غیر ہو تو چلا جائے، تاکہ کربلا میں غیروں کی شرکت نہ ہو اور اپنے محروم میں اعانت نہ رہ جائے، محروم میں اعانت نہ رہ جائیں، محروم استعانت نہ رہ جائیں، محروم امداد نہ رہ جائیں۔ اس لیے اپنوں کو بلایا گیا ہے، غیروں کو بھگایا گیا ہے۔ مگر ہاں میرے جو توجہ کیجیے گا، یہ 6 مرحلے میں نے بتائے، شاید آپ کو یاد ہو کہ تیسرا مرحلہ میں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ ذات سے محبت کا مرحلہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا امام حسین نے علی اکبر سے کیوں نہیں پوچھا، عباس سے کیوں نہیں پوچھا، علی اصغر سے کیوں نہیں پوچھا، صرف قاسم سے کیوں پوچھا کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ اس لیے کہ زندگی کے جس مرحلے میں قاسم ہیں وہاں ذات سے محبت ہوتی ہے۔ امام نے پوچھا بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اگر ذات سے محبت ہوتی تو موت سے فرار ہوتا، ہدف سے محبت تھی تو موت کو شیریں بنایا گیا، اللہ اکبر، موت کو شیریں قرار دیا گیا۔ اس لیے جناب قاسم سے پوچھا، یہ پہلا جواب ہے کہ اس لیے پوچھا گیا۔ دوسرا جواب ملاحظہ فرمائیے، تاریخ میں یہ سوال عباس سے پوچھنے کو نہیں بنتا، علی اکبر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور شہید سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قاسم ہی سے پوچھنا پڑے گا۔ کیوں؟ توجہ سے جملہ سنیں، اس لیے کہ تاریخ میں، اور جلدی جلدی میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں، اس لیے کہ تاریخ میں بنی امیہ کے نمک خواروں نے، بنی امیہ کے دسترخوان پر ہڈیاں چوسنے والوں نے، بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں نے، ایک لفظ اور کہہ دوں، بنی امیہ کے سامنے دم ہلانے والوں نے تاریخ میں قلم تھام کر کتابوں میں یہ لکھ دیا تھا کہ امام حسن نے نعوذ باللہ جو صلح کی ہے وہ ڈر کے کی ہے، خوف سے کی ہے، نعوذ باللہ بزدلی کی وجہ سے کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا لکھا بنی امیہ نے؟ کہ امام حسن نے جو صلح کی وہ ڈر کے کی ہے، خوف سے کی ہے، نعوذ باللہ بزدلی کی وجہ سے کی ہے۔ امام حسین نے جناب قاسم سے کیوں پوچھا کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ میرے لال، تیرے بابا کے دامن پر خوف کا الزام لگایا جا چکا ہے، اب تو بتا موت کیسی ہے؟ اگر کسی بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو موت کے پوچھنے پر ماں کی آغوش میں جا کے بیٹھ جاتا، شیر کا بیٹا تھا، شیرانہ جواب دیا ہے۔ قاسم کا جواب نہیں ہے، حسن کی شجاعت کی عکاسی ہے۔ قاسم کا جواب نہیں، حسن کی شجاعت۔ حسن کی شجاعت کی عکاسی ہے، اس لیے پوچھا میرے لال تم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ توجہ کیجئے گا، دیکھیں پھر میں آپ سے ایک جملہ کہوں گا، میں نے دعویٰ پیش کیا، آپ نے داد و سخن سے مجھے نواز دیا، مگر پھر بات کہوں گا کہ ہر نقطہ محتاج دلیل ہے۔ ظفر بھائی، میں نے ایک خیال پیش کیا کہ اس لیے پوچھا کہ دامن کردار حسن سے وہ داغ مٹائے جائیں جو دشمنوں نے لگایا ہے،
تم نے قلم سے لگایا ہے، یہاں تکلم لب و لہجے سے داغ ختم کر دیا جائے گا، غور کیجئے گا۔ لہذا پوچھا، اب دلیل میرے پاس نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤں اس وقت کی کہ کیوں پوچھا اور کیا واقعاً یہ میرا دعویٰ صحیح ہے کہ نہیں، مگر مجھے دلیل ملی۔ اور یہ کمال ہے کربلا کا کہ جب کوئی معرفت کا تشنہ لب فرات کربلا سے، علم کربلا سے قریب ہوتا ہے تو یہاں کے ابر کا ٹکڑا بھی انسان کو سیراب کر دیتا ہے، یہاں کے قطرے بھی سمندروں کو سیرابی کا ہنر رکھتے ہیں۔ لہذا جیسے ہی میں نے کربلا کی تاریخ پر نظر کی، مجھے ایک جملہ ملا جو دلیل ہے۔ ظفر بھائی دلیل ملاحظہ فرمائیے، شاید خون جگر ہو اس دلیل۔ جب جناب قاسم میدان جہاد میں پہنچے تو ہر مجاہد کا یہ طرح امتیاز ہوا کرتا ہے کہ وہ رجز خوانی کرتا ہے۔ رجز کیا ہے؟ رجز ہے اپنے خاندان کا قصیدہ، اپنے خاندان کی شجاعت کی عکاسی، لب و لہجے سے اپنے خاندان کا قصیدہ پڑھنا۔ دیکھیے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، شوذب بھائی، ظفر بھائی، حالانکہ آپ دونوں اس دائرے میں نہیں آتے، میں ان شعراء کی بات کر رہا ہوں جو اس دائرے میں آتے ہیں۔ دو طرح کے رجز ہیں، ایک رجز وہ ہیں جو عصمتوں نے پڑھے ہیں، ایک رجز وہ ہے جو معصیت کاروں نے ان کی طرف سے لکھے ہیں، ہے نا؟ ایک رجز تو جناب قاسم کا خود جو انہوں نے پڑھا، ایک وہ جو شاعر نے ان کی طرف سے بنایا۔ ایسے مولا عباس کا جو رجز ہے، مولا عباس کے رجز میں اور شاعر کے بنائے ہوئے رجز میں کوئی تال میل ہے ہی نہیں، دور دور تک کوئی ربط نہیں ہے۔ جناب عباس کے رجز کا ایک شعر سن لیجئے، اندازہ ہو جائے کہ جتنی باتیں جناب عباس کی طرف شعراء نے منسوب کر کے پڑھی ہیں کہ میں کلیجہ نکال دوں گا، میں جو ہے وہ فرات کی روح کھینچ کے لے آؤں گا، میں جو ہے وہ پورے لشکر کا سر نو کے نیزہ پہ سجا دوں گا اور میں لاشوں کے پشتے لگا دوں گا، یہ رجز میں آپ نے نہیں فرمایا۔ رجز میں فرمایا انی انا العباس ذو التودد نجل علی المرتضی المؤید۔ اے لوگوں سنو، میں عباس مہر و محبت کا پیکر ہوں، ذو التودد محبت کا پیکر، آیے مودت جن کی شان میں نازل ہوئی ہے، انا غصن و شجر الرسالہ، میں رسالت کے شجر کی وہ ٹہنی ہوں جسے عباس کہتے ہیں۔ اور کیجئے یہ لفظیں کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ مولا کہہ رہے ہیں میں محبت کا پیکر ہوں۔ ہم نے جو رجز بنایا ہے اس میں کیا ہے؟ غیظ کا پیکر ہوں۔ کہاں ہے غیظ و غضب کا پیکر؟ آپ بتائیے۔ امام نے کہا کہ میں تم پر غیظ و غضب کی طرح ٹوٹ پڑوں گا۔ انی اصارموں کی لفظ ہے، اضربوں بالسیف المہند، میں تمہیں ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار سے قتل کروں گا۔ انی احامی ابداً عن دینی، میں ہمیشہ اپنے دین کی مدد کرتا رہوں گا، اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا، ایک وہ ہیں جو شعراء نے اپنی جانب سے رجز پڑھے ہیں، ایک رجز وہ ہیں جو کربلا کے شہداء نے پڑھے ہیں اور مقاتل کی کتابیں میں موجود ہیں۔ جب شاعر کا شعور بیدار ہو جائے گا تو وہ انہی رجز کے ترجمے کرے گا جو انہوں نے پڑھے ہیں، اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رجز کیا پڑھا جناب قاسم نے؟ دلیل سنیے۔ ایک جملہ مجھے بتائیے، کربلا میں فوجیں کہاں کی تھی؟ کوفے کی۔ بچے بول نہیں رہے لیکن بولنا چاہیے۔ کہاں کی تھی فوجیں کہاں کی تھی بیٹا؟ کوفے کی۔ احسن، کوفے کی تھی، شام کی نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی شام کی؟ اس لیے کہ شام سے فوجوں کے آنے کا وقت نہیں تھا، یزید کو جلدی تھی، اس لیے حر کو پیغام دیا کہ کوفے سے فوج بلا، جلدی سے کربلا کا مارکہ طے کر اور اس مسئلے کو ختم کر اور حل کر۔ اس نے کہا شام سے لشکر بھیج کر، شام سے لشکر آئے گا تو پھر بہت وقت لگ جائے گا، اور اتنا وقت نہیں ہے۔ اگر شام سے لشکر آتا تو کربلا 10 محرم کو نہ ہوتی، 20 صفر کو ہوتی، اس لیے کہ وقت لگتا، تو وقت تھا نہیں۔ تو فوجیں کہاں کی تھی؟ کوفے کی، شام کی نہیں تھی۔ آپ کہیں گے کہ صاحب ہم نے برینس کے مرثیے میں اور بہت سی جگہ پڑھا ارزق شامی، وہ کہاں کا تھا؟ شام دراصل ارزق شامی جو تھا، یا جتنے بھی شامیوں کے نام سے فوج میں تھے لوگ، یہ یمن میں ایک علاقہ ہے جس کا نام تھا شام، وہاں کے رہنے والے تھے،
ہجرت کر کے کوفے چلے گئے تھے. جب کوفے میں رہنے لگے تو تھے تو کوفی مگر کہلاتے تھے شامی. جیسے کچھ لوگ لکھنؤ ہجرت کر کے گئے, لکھنؤ میں رہتے ہیں مگر لکھنوی نہیں لکھتے, جہاں کے ہیں وہاں لکھیں گے. کتنے جلال پور کے لوگ رہتے ہیں, نیئر جلال پوری, نیئر لکھنوی کسی نے لکھا, جبکہ بچپن سے لے کے جوانی, جوانی سے لے کے اب بھی وہ لکھنؤ میں ہی رہ رہے ہیں مگر لکھنوی نہیں لکھتے. ہجرت کر کے لکھنؤ گئے ہیں تعلیم کے لیے, جاب کے لیے, مقصد کے لیے, مگر لکھنوی نہیں لکھتے. کیوں؟ تو ایسے ہی جو لوگ شامی تھے وہ یمن شام کے رہنے والے تھے, کوفے میں آباد ہوئے تھے ہجرت کر کے, رہتے کوفے میں تھے مگر کوفی نہیں لکھتے تھے, شامی لکھتے تھے. میں کیوں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ کوفے کے تھے یا شام کے تھے؟ میرے دلیل مجھے جو بنانی ہے اس دلیل کے آئینے میں مجھے بتانا آپ کو ضروری ہے. بس میں بہت جلدی بات کو تمام کر رہا ہوں. کہاں کے تھے؟ کوفے کے. صلح امام حسن کہاں ہوئی تھی؟ بولیں. کوفے میں. کہاں ہوئی تھی؟ کوفے میں. مدینے میں تو نہیں ہوئی تھی نا صلح. تو جو صلح کے وقت کوفے والوں کو حالات معلوم ہوئے کہ نہیں؟ نہیں توجہ کریں آپ, غور کیجئے گا. جناب قاسم جب میدان جہاد میں پہنچے تو آپ نے رجز پڑھا, ان تنکرونی انا ابن الحسن سبتو نبی المصطفیٰ المعتمن, اگر تم میرا انکار کرتے ہو تو جان لو میں حسن کا بیٹا ہوں جو تمہارے نبی کا نواسا تھا جس کی تائید قدرت نے کی ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا قاسم آپ کو رجز ہی پڑھنا تھا, یہ کہتے میں اس علی کا پوتا ہوں جس نے خیبر اکھاڑا, میں اس علی کا پوتا ہوں جس نے مرحب کو پچھاڑا, میں اس علی کا پوتا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی, جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی, 2 قبلوں کی طرف نماز ادا کی, 2 بیعتوں میں حصہ لیا, 2 ہجرتیں کی. جو پڑھتے آپ علی کے فضائل کم تھے, آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں؟ توجہ, یہ کیوں کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں؟ اس لیے حسن کا بیٹے سے تعارف کرایا کہ 25,000 کوفے کے فوجی موجود ہیں. حسن کا نام سن کے کوئی تو کوفے کا جیالہ کھڑا ہو کے کہتا اے قاسم کس کی بات کرتے ہو, تمہارے باپ نے تو ڈر کے صلح کر لی تھی, تم کون سے قصیدہ خوانی کر رہے ہو؟ حسن کے لال کا گرجدار آواز میں رجز پڑھنا, کوفے کے بزدلوں کا خاموش ہونا دلیل ہے کہ حسن نے بزدلی نہیں دکھائی تھی بلکہ کوفے کی بزدل ماؤں کے جنے بزدل ہو گئے تھے. اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی نہیں بولا کہ کیا ہے. توجہ کیجئے گا. اور حسن کے لال نے دنیا کو بتا دیا. چچا نے پوچھا تھا موت کیسی ہے, میں لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. بس میں نے ختم کر دی گفتگو, آخری جملہ سن لیجئے. قبلہ بہت توجہ چاہتا ہوں, شوذب بھائی شعراء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ادیب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے 2 لفظ ہیں, ایک لفظ ہے تکلم, ایک لفظ ہے تبسم, قافیہ دونوں کا ایک ہے, مگر اب تک ہمیشہ تبسم کی تفسیر تکلم سے کی گئی. پھر سے سنی, ہمیشہ تبسم کی تفسیر تکلم سے کی گئی. ابھی ہنسی پہ پورا انہوں نے کلام پڑھا ہے کہ ہنسی نے قلب لشکر میں آگ لگا دی ہے نا, دھواں اٹھنے لگا قلب لشکر سے, ابھی آپ پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ مسکراہٹ, تبسم اور ہنسی کی تفسیر جو کی گئی ہے وہ تکلم سے کی گئی. بلکہ مجھے نذیر باقری کا بڑا خوبصورت شعر یاد آتا ہے, کسی کے یوں مسکرا کے جاننے میں ہوئی ہیں کتنی غلط فہمیاں زمانے میں. کسی کے یوں مسکرا کے جاننے میں ہوئی ہیں کتنی غلط فہمیاں زمانے میں. تو مسکرا کے جانے کے بعد تبسم کی تفسیر تکلم سے کی گئی. بہت توجہ کیجئے گا. ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ, آخری جملہ ہے, ربط مصائب دینے جا رہا ہوں, ہمیشہ تبسم کی تفسیر تکلم سے ہوئی ہے. یہ تنہا واقع کربلا ہے جہاں قاسم کے لبوں کے تکلم کی تفسیر اصغر کے تبسم سے کی گئی. میرا جملہ واضح ہو جائے. امام نے پوچھا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. شیریں کہنے والا تکلم کر رہا تھا, دنیا کو پتہ کیسے چلتا کہ موت کا ذائقہ میٹھا ہے؟ اصغر نے کہا بھیا تم تکلم کر کے ذائقہ بتاؤ, ہم مسکرا کے ذائقے کی حق
چیز رکھیے گا، منہ بنائے گا، روئے گا، آنکھیں ٹمکائے گا، لیکن اسی بچے کے لبوں پر شہد رکھ دیجئے، کوئی میٹھی چیز رکھ دیجئے، چوسے گا، مسکرائے گا، آنکھوں سے خوشی کا اظہار کرے گا۔ اگر تیر موت لے کے آئی تھی، اگر کڑوی ہوتی تو بچہ روتا، مسکرا کے بتایا شہد سے شیریں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لہذا تبسم سے تکلم کی تفسیر تبسم سے کی گئی۔ بس میرے سے گفتگو تمام ہو گئی۔ آل حسن صاحب کی مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس تھی۔ آل حسن میں جناب قاسم آتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر کر دیا۔ محترم زاہد جعفری صاحب نے جناب قاسم کی میری پوری تقریر سننے کے بعد بڑا خوبصورت جملہ مجھے ہدیے کے طور پر دیا، مگر چونکہ خطیب امین ہوں اس لیے دوسرے کا نکتہ اپنے نام سے نہیں پڑھتا۔ جس کا نام ہے، جس کی محنت ہے، جس کی فکر ہے، جس کا خیال ہے، اسی کے خیال کو اسی کے نام سے پڑھنا چاہیے تاکہ اہل خیال کی بھی عزت ہو سکے۔ اس لیے ضروری ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبلہ امام حسن کے بیٹے کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، اس لیے کہ تنہا قاسم کا بابا تھا جس نے موت کا ذائقہ اپنے لبوں سے چکھا تھا۔ تنہا قاسم کا بابا جس نے موت کا ذائقہ اپنے ہونٹوں سے چکھا۔ تاریخ کہتی ہے وہ زہر پلایا گیا جس زہر کو زہر حلاحل کہتے ہیں۔ اس زہر کی کیفیت یہ ہے کہ اگر سمندر میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو سمندر میں کوئی بھی ذی جان اپنی جان سے نہیں بچے گا، ہر جانور مر جائے گا۔ اگر یہی زہر کا ایک قطرہ کسی تناور بڑے سے درخت میں ڈال دیا جائے تو لمحے میں وہ درخت خاکستر ہو جائے گا۔ اللہ ایسا زہر میرے مولا کو پلایا گیا، زہر کا دہن سے اتر کے گلے سے اتر کے جسم میں جانا تھا کہ جگر کے ٹکڑے منہ سے نکلنے لگے، میرے مولا کے منہ سے خون آنے لگا، لہو کا جاری ہونا تھا، جگر کے ٹکڑوں کا تشت تلا میں گرنا تھا۔ ادھر زینب اپنے حجرے میں تھی، بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، بہن کے جگر میں درد ہوا، احساس نے گھیرنا شروع کیا، پروردگار میرے بھائی کی خیر ہو، مجھے رہ رہ کے حسن کا خیال کیوں آ رہا ہے۔ اپنے قدموں کو زینب روک نہ سکی، تیزی سے بیت الشرف کی طرف بڑھی۔ ادھر بہن کی آہٹ کو حسن نے محسوس کیا، فوراً ایک غلام کو حکم دیا جلدی سے یہ تشت تلا چھپا دے جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ غلام نے پوچھا مولا اسے چھپانے کی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا میری بہن زینب میری طرف آ رہی ہے، حسن کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ میرے جگر کے ٹکڑے میری بہن دیکھنے لگے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا حسن آپ سے جگر کے ٹکڑے زینب سے دیکھے نہ جائیں گے، ارے آپ سے اتنا برداشت نہ ہوا۔ ذرا سوچئے کل کربلا کے میدان میں جب آل محمد کے جگر کے ٹکڑے کربلا کے تپتے ہوئے ریگدار پر بکھرے ہوں گے، ارے زینب اس وقت کیسے صبر کریں گی؟ روایت کہتی ہے دق الباب کیا، بیت الشرف میں داخل ہوئی، امام نے اپنے منہ کو کپڑے سے چھپا لیا ہے، خون کو صاف کر لیا ہے۔ بہن نے چہرے کی رنگت کو بدلتے ہوئے دیکھا، پوچھا بھائی یہ کیا حال دیکھ رہی ہوں، چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ ابھی کچھ بولنا ہی چاہتے تھے کہ منہ سے پھر خون برآمد ہونے لگا۔ ارے زینب بھائی سے لپٹ گئی، اے بھیا یہ کیا ماجرا ہے؟ روایت کہتی ہے حسن نے زینب کے زانوں پہ سر رکھا، بہن کی آغوش میں آخری ہچکی
لی وصیتیں مکمل کر چکے ہیں، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین غسل و کفن کے لیے آگے بڑھے، جناب زینب سے فرمایا اے بہن زینب، آپ کو اماں نے 5 کفن دیے تھے نا، آپ نے 5 کفن رکھے تھے نا، آپ کو حکم دیا تھا یہ پنجتن کے کفن ہیں، انہیں سنبھال کے رکھنا۔ پہلا کفن آپ نے نانا کو دے دیا، دوسرا کفن آپ نے اماں کو دے دیا، تیسرا کفن آپ نے بابا کو دے دیا، اب 2 کفن بچے ہیں نا، اے بہن ایک کفن میرے بھائی کو لا کے دے دو۔ ارے زینب ایک کفن لائی ہے اور دوسرے کے بارے میں سمجھ گئی ہیں، 5واں کفن میرے بھائی حسین کا ہے، 4تھا کفن میرے بھائی حسن کا ہے۔ لو عزادارو کفن پہنایا گیا، غسل و کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، قبرستان کے لیے روانہ ہوا۔ آپ نے دیکھا ہے نا آپ کے سماج میں جب کوئی مر جاتا ہے غسل و کفن دے دیا جاتا ہے، جب جنازہ گھر سے چلتا ہے تو خواتین بہت زیادہ گریہ کرتی ہیں، بیٹیاں روتی ہیں، بیویاں گریہ کنا ہوتی ہیں، مائیں اور بہنیں روتی ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اتنا تڑپ کے رونے کی ضرورت کیا ہے تو وہ بتائیں گی مولانا یہ جنازہ اب گھر سے جا رہا ہے نا، اب دوبارہ واپس نہ آئے گا، اب یہ دفن ہو جائے گا، اب دیدار نصیب نہ ہوگا، اس لیے تڑپ رونے میں اضافہ کر دیتی ہے۔ عزیزو کسی کا جنازہ قبرستان سے واپس نہیں آتا، تنہا کائنات میں حسن مظلوم کا جنازہ ہے جو اٹھا تھا قبرستان جانے کے لیے، مگر جب ایک ملعونہ نے راستہ روکا، تیروں کی بارش کی، عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر گیا، شجاعت شمشیر بکف ہونا چاہتی ہے، عصمت نے نگاہوں سے اشارہ کیا، بھیا بھائی کی وصیت یہ تھی کہ میرے بعد جنگ نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، اگر نانا کے پہلو میں دفنانے نہ دیا جائے تو اماں کے پہلو میں دفن کر دینا، جنازے کو واپس گھر لے کے چلو، تیر نکالے جائیں، کفن بدلا جائے، دوبارہ جنازہ تیار کیا جائے۔ لہذا روایت کے آخری فقرے سن لیجئے، جنازہ واپس آیا، اب جو زینب نے جنازہ دیکھا تڑپ گئی، بھائی حسین سے لپٹ گئی، عجب نہیں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا ہو اے میرے بھائی حسین، میں نے تو بھیا کو سفید کفن دیا تھا، یہ کفن کی رنگت کیسے بدل گئی، یہ کفن کا رنگ کیسے بدل گیا؟ ارے امام حسین تڑپ گئے۔ عجیب فقرہ تاریخ نے لکھا، امام حسین نے فرمایا بہن ایک آخری کفن بچا ہے نا، لاؤ بھیا کو دے دیں، ارے سرخ کفن اتار دیں، بھیا کو سفید کفن میں ملبوس کر دے۔ ارے زینب تڑپ گئی، اے بھیا ارے وہ آخری کفن تو حسین کے نام کا تھا، اگر حسن کو دے دیا حسین کے لیے کیا بچے گا؟ حسین نے فرمایا اے بہن ہم غریب الدیار، ہم کربلا کے ریگدار پر 3 دن کے بھوکے و پیاسے شہید کیے جائیں گے، ہمیں کفن میسر نہ ہوگا، 5واں کفن بھائی کو دے دو۔ ارے زینب نے ایک کفن دیا، 2 بھائیوں کی غربت پہ فریاد کی، واہ محمدا واہ علیہ واہ حسنا واہ حسین، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، کریم پروردگار واسطہ حسین مظلوم کا، واسطہ حسین کی پیاس کا، یہ جو پیاسے معرفت کے پیاسے عزادار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دامن مراد کو لبریز فرما، کریم پروردگار یہ شدت کی گرمی کو برداشت کر کے ذکر حسین سن رہے ہیں، میرے مالک انہیں پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا توفیق دینا، ان کی قبروں میں اجالا کرنا، ان کے زندوں کو توفیق نیک عنایت فرمانا، کریم مالک جتنے بندگان خدا یہاں بیٹھے ہیں، بزم حسینی میں بیٹھے ہیں، اس دھوپ کی شدت کے باوجود یہاں بیٹھے ہیں، میرے مالک اگر بیمار ہوں تو شفا دینا،
مقروض ہیں تو قرضوں کو ادا کرنا، علم کے پیاسے ہوں تو سیرابی عطا کرنا، پریشان حال ہے تو پریشانیوں کو دوری کرنا، کریم پروردگار بے اولاد ہیں تو دولت اولاد عطا فرمانا، ان کے پاس اولاد ہے انہیں پروان چڑھانا، کریم مالک ہماری قوم کا دامن علم کے موتیوں سے لبریز فرما، مالک ملک عزیز ہندوستان پر رحم و کرم نازل فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما، مالک مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان قرار دے۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں کہ مرحوم آل حسن ابن سجاد حسین، مرحومہ بنت زہرا بنت نور الحسن مرحوم کی روح کو